یہاں کانزل اللہ، شاید یہ یہاں پہ گمان جاتا ہے کہ اس اشکال کے بعد، اس اشکال پیدا ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ آیت پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، یہ سورۃ لقمان والی، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا لیس کما تظنون انما ہوا الشرک ولم تسمعوا الا ما قال لقمان لابنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، کہ پہلے ہی آیت نازل ہو چکی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو چونکہ اب اس کے ساتھ تعلق تھا تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پر فانزل اللہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ اسی قبیل سے ہے، ورنہ یہ شان نزول نہیں ہے اس کا۔ اچھا، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر ایک جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کہا نا کہ ایون لم یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، یعنی ہر کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس استدلال کی نفی نہیں کی کہ انہوں نے گناہ پر یا برائی کے اوپر ظلم کا لفظ استعمال، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس استدلال کی نفی نہیں کی کہ ایون لم یظلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ظلم کو، یعنی ہر گناہ کے اوپر، یعنی گناہ کے اوپر ظلم ہی کا لفظ بولا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں جو ظلم مراد ہے نا ایمانہم بظلم، یہاں جو ظلم مراد ہے نا، انہوں نے چونکہ اس تنوین سے تنوین تنکیر سمجھی، یعنی کہ یہ نکرہ کے تحت نکرہ ہے، یعنی ہر قسم کا ظلم مراد لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ہر قسم کا ظلم مراد نہیں، ظلم ضرور ہے، یہ شرک بھی، گناہ بھی اور برائیاں بھی ظلم ضرور ہیں، لیکن یہاں جو ظلم مراد ہے وہاں ظلم عظیم مراد ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم کی بھی درجات ہیں، جس طرح ایمان کے درجات ہیں اور اسی طرح نفاق کے درجات ہیں، تو ہر ظلم کے اوپر، ہر ظلم کرنے سے یا ہر گناہ سے انسان مخرج عن الملہ نہیں ہو جاتا، مخرج عن الملہ نہیں ہو جاتا۔ باب علامت المنافق، منافق کی علامت یا علامت بمانا علامات، یعنی جنس مراد ہے۔ جی تاجور صاحب پڑھیے گا جی، جلدی جلدی۔ قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر سهيل عن أبيه أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت بھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ آگے بھی پڑھیں گے۔ جی پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے۔ حدثنا قبیصہ قال بن حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي هريرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، چار خصلتیں ہوں گی تو وہ پکا پکا منافق ہے، ومن كانت منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور اس میں جس کسی میں ان میں ہوگی باقی ایک ہوگی یہاں تک ادھر تم خان، جب سونپی جائے، کذب، جب وہ بات کرے جھوٹ کہے، وَإِذَا عَاقَدَ، جب معاہدہ کرے تو غدر، وَإِذَا خَاجَرَ، تو جب جھگڑا کرے تو شعبہ عن الأعمش، اسے اعمش سے سفیان کی مطابق میں شعبہ نے بھی۔ جی اب یہاں علامت المنافق، منافق کی علامت امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ظلم کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں، اسلام کے درجات ہیں، اسی طرح
جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح نفاق کے بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں، ظلم کے بھی درجات ہیں۔ تو جس کے اندر جتنی زیادہ نفاق کی علامتیں پائی جائیں گی وہ اتنا بڑا منافق ہوگا۔ یہاں یاد رکھیں کہ یہ عملی منافق کی بات ہوئی ہے، اعتقادی منافق کی بات نہیں ہو رہی۔ اعتقادی منافق تو کافر ہوتا ہے نا، یہاں عملی منافق ہے کہ جس کے عمل کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ تو اس کا یعنی جس کا عقیدے کے اندر نفاق ہوگا وہ تو ہوگا اس کے اندر نفاق کفر ہوگا، اور جس کے اندر عقیدے کے اندر نفاق نہیں ہوگا، عمل کے اندر ہوگا، وہ نفاق العمل ہوگا، وہ نفاق العمل ہوگا۔ اب اس پہلی حدیث کے اندر 3 منافقی علامتیں بتائی گئی ہیں اور دوسری کے اندر 4 بتائی گئی ہیں۔ 2 تو ان کے اندر مشترک ہیں، یعنی حدث کذبہ یہ مشترک ہے، اور اذا تمین خانہ یہ مشترک ہے، یعنی نیچے اور اوپر والی۔ باقی جو نیچے والی کے اندر جو 2 زائد ہیں ان میں سے جو ایک ہے نا اذا اخذ غدر، وہ تو ادھر ہی آ جائے گی، بعد اخلف کے تحت آ جائے، یعنی وعدہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے صرف ایک رہے گی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ جو یہ ایک اضافی آئی ہے۔ تو گویا علامت منافقوں کی 4 علامتیں جو ہے نا بڑی بڑی، جس کے اندر جتنی زیادہ پائی جائیں گی وہ اتنا بڑا منافق ہوگا، وہ ہوگا عملی منافقی، اعتقادی نہیں، اعتقادی تو کفر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جو دینداری ہے نا، دینداری کی جو اصل ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ دین داری کی چیز اصل جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ بڑی پیاری بات ہے یہ۔ نمبر قول، فعل اور نیت۔ جس کا قول اچھا ہوگا، جس کا فعل اچھا ہوگا اور جس کی نیت اور ارادہ اچھا ہوگا، اس کے اندر دینداری ہوگی، یعنی جس کی جتنی زیادہ اچھا قول ہوگا، جتنا زیادہ اچھی نیت ہوگی، جتنی زیادہ اچھا فعل ہوگا، وہ اتنا بڑا دیندار، اتنا زیادہ ایمان والا ہوگا۔ تو اب جو حدیث کے اندر آیا ہے یہ منافق کی علامتیں، اب جو کذب کا لفظ بولا ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، منافق کی علامت ہے کہ جب جھوٹ بولتا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی عادت بن جاتی ہے یہ چیزیں۔ تو کذب بول کر جو ہے نا قول کا فساد ذکر کیا ہے، کہ قول کا جو قول زبان کا جو فساد ہے وہ ذکر کر دیا ہے، اور خیانت کا ذکر کر کے وَإِذَا تُمِنَ خانہ، خیانت کا ذکر کر کے اس کے فساد الفعل کا ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی فعل اس کا فاسد ہو گیا ہے، اور نیت کے ارادے کے فاسد ہونے کے اوپر جو ہے وہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کیونکہ وعدہ اسی وقت منافق کی علامت بنتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی، جب انسان کے وعدے کرتے ہوئے انسان کی نیت میں ہو کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا،